نتعلم في حاسوبي لغة العربية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں اور دوستو، لیجئے ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. یہ ہمارا 18واں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے جو عبارت لی ہے وہ ذرا مختلف ہے. اس سے پہلے ہم اخبارات کی خبریں لیتے آ رہے تھے. آج بھی ہم نے کسی نیوز پیپر سے ہی یہ عبارت لی ہے، لیکن اس کا تعلق خبر سے نہیں ہے بلکہ کسی الگ موضوع سے ہے، غذائی ضرورت سے متعلق ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا ذائقہ بدلے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خبروں کے علاوہ اور بھی دوسرے موضوعات سے بھی عبارتیں لے کر آتے رہیں، تاکہ جو الفاظ ہوں وہ مختلف موضوعات سے متعلق ہوں اور مختلف فیلڈ سے متعلق ہو، تو اس سے ہمیں نئے نئے الفاظ اور ہر فیلڈ میں استعمال ہونے والی نئی تعبیرات کا علم ہوتا رہے. تو چلیے ہم بلا کسی تاخیر اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ عبارت کیا ہے. لیجئے عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ کی طرح اس سلائیڈ پر الفاظ کے معنی اردو میں دیے ہوئے ہیں اور اس سلائیڈ پر انگریزی میں دیے ہوئے ہیں. آپ الفاظ کے معنی کی مدد سے جس میں بھی آسانی ہو، انگریزی میں آسانی ہو تو انگریزی سے، اور اگر اردو سے آسانی ہو تو اردو سے اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی آسان عبارت ہے، مشکل نہیں ہے. چلیے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہوگی. اب ہم شروعات کرتے ہیں. پہلے ہم عبارت پڑھ لیں. من سن 20 إلى 50. من سن 20 إلى 50. ماذا نأكل وما كمية الخبز اليومية المطلوبة؟ وما كمية الخبز اليومية المطلوبة؟ اليومية والمطلوبة یہ دونوں کمیہ کی صفت ہے. ڈائریکٹ کمیہ مضاف ہے، الخبزی مضاف الیہ ہے. من سن 20 إلى 50، 20 سے 50 سال تک. 20 سال سے 50 سال کا جو عمر کا جو مرحلہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ماذا ناکل، ہم کیا کھاتے ہیں یا ہم کیا کھائیں. وما کمیت الخبز الیومیت المطلوبۃ، اور روزانہ کے کیا ضروری مقدار ہے روٹی کی، یعنی روٹی ہم کس مقدار میں ضرور کھائیں اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. ماذا ناکل وما کمیت الخبز الیومیت المطلوبۃ، روزانہ کے روٹی کی ضروری مقدار کیا ہے. کمیہ کہتے ہیں مقدار کو، کوانٹیٹی کو. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. بس ایک ذائقہ بدلنے کے لیے ہم نے یہ عبارت لی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اخبار کے علاوہ ہم ایسی عبارتیں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں. آگے چلتے ہیں. مع تقدمنا في العمر وانتقالنا من مرحلة عمرية لأخرى هناك أغذية يجب أن نركز عليها، فما هي؟ مع تقدمنا في العمر، تقدم يتقدم، پروگریس کرنا، کسی چیز میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا. اگر عمر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا عمر بڑھنا. مع تقدمنا في العمر، مع تقدمنا في العلم، اس طرح بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ علم میں پروگریس کے ساتھ، علم میں ترقی کے ساتھ. عمر میں ترقی یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ. وانتقالنا من مرحلة عمرية لأخرى، اور منتقل ہونے کے ساتھ. انتقال مصدر ہے، مضاف ہے نا کی طرف، متکلم کے لیے جمع متکلم. مرحلة عمرية موصوف صفت. لأخرى یہ اصل میں کیا تھا؟ من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، یہ اصل مکمل جملہ ہے. لیکن مرحلہ عمریہ اس کو حذف کر دیا، صرف اخرى ایک صفت باقی رکھا. ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مفہوم سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایجاز بہت ہے. جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو حذف کر دیجیے، مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے. اب مفہوم یہاں پر واضح ہے. ہنالک اغذیۃ، تو کیا مطلب ہو جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اور عمر کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ ہناک اغذیۃ، کچھ غذائیں ہیں، یجب ان نرکز علیہا، جس پر فوکس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس پر توجہ دینا ہمیں ضروری ہے. یعنی ہر مرحلے کے لیے کچھ خاص غذائیں ہوتی ہیں، ان غذاؤں
پر توجہ رکھنا اور ان غذاؤں کو اپنے خوراک میں شامل کرنا یہ ضروری ہے۔ رکزہ آپ لوگ سب لوگ سمجھتے ہیں، رکزہ یرکز ترکیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر توجہ دینا۔ رکزہ علی، ارکز علی دراساتی، میں اپنے اسباق پر، میں اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں، اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ نرکز علی فما ہی، آگے سوال ہے کہ وہ کیا ہیں۔ ہیا کی ضمیر اغذیہ کی طرف ہے کہ جن غذاؤں پر ہم کو عمر کے ہر مرحلے میں توجہ دینی چاہیے وہ خاص غذائیں آخر ہیں کیا۔ وَكَيْفَ تَنْعَكِسُ عَلَى صِحَّتِنَا، اور ان غذاؤں کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عکسہ کہتے ہیں عکس ڈالنے کو، کہتے ہیں تعکس الشمس ضوءها على الارض، کہ سورج اپنی روشنی زمین پر ڈالتا ہے، عکس پھینکتا ہے۔ یعکس القمر ضوءه على سطح الماء، اسی سے باب انفعال ہو گیا انعکس، ینعکس ضوء القمر على سطح الماء، کہ چاند کی روشنی پانی کے سطح پر منعکس ہوتی ہے، جھلکتی ہے۔ ہماری تصویر جو ہے آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ تنعکس صورتنا فی المرآۃ، ہماری تصویر آئینے میں جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، اسی سے عکسہ اور انعکسہ ہے۔ وَكَيْفَ تَنْعَكِسُ، یعنی وَكَيْفَ تَنْعَكِسُ تِلْكَ الْأَغْذِيَةُ عَلَى صِحَّتِنَا، کیسے منعکس ہوتی ہے، ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری صحت پر۔ وَمَاذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْخُبْزِ الَّذِي يُعَدُّ أَكْثَرَ الْأَغْذِيَةِ شَعْبِيَّةً فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ فِي الْعَالَمِ، عبارت پہ غور کیجئے۔ وَمَاذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْخُبْزِ الَّذِي يُعَدُّ أَكْثَرَ الْأَغْذِيَةِ شَعْبِيَّةً فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ فِي الْعَالَمِ، یہ ماذا بالنسبت لی یہ ایک تعبیر ہے جو استعمال میں عام ہے۔ بالنسبت لی کسی چیز کے تعلق سے، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے لیے، اس کی چند مثالیں ہم آگے ابھی دیکھیں گے۔ ہم نے اس مثالوں سے اس عبارت کو، اس تعبیر کو واضح کیا ہے۔ اور اس روٹی کے بارے میں کیا اور کیا کہیں، ہماری کیا رائے ہے اس روٹی کے بارے میں، روٹی کے تعلق سے۔ الذی یعد، عد اور اعتبر، اس تعبیر کو ہم نے اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں واضح کیا تھا کیسے استعمال ہوتا ہے۔ الذی یعد جو سمجھا جاتا ہے، الذی یعتبر جس کو مانا جاتا ہے، کیا؟ اکثر الاغذیۃ شعبیۃً، سب سے مشہور اور مقبول خوراک اور غذا، روٹی کے بارے میں کیا جسے سب سے مشہور یا مقبول، شعبیہ جو مقبول ہو، شعب سے ہے، شعب کہتے ہیں عوام کو، شعبی عوامی یعنی مقبول، عوام میں جو مقبول ہو، تو روٹی کے بارے میں کیا جو سب سے مقبول غذا سمجھی جاتی ہے، فی عدت اماکنہ، کئی جگہوں پر، بیشتر جگہوں پر، فی العالمی دنیا میں۔ اماکنہ پڑھنے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اماکنہ افاعلہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جر میں بھی اس پہ نصب فتح آئے گا، حالت جر میں بھی اس پہ فتح آئے گا، فی عدت اماکنہ فی العالم۔ اور اس روٹی کے بارے میں کیا جسے دنیا کے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے مقامات پہ سب سے مقبول غذا جس کو سمجھا جاتا ہے یا جو سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ وَكَمْ الْكَمِّيَّةُ وَكَمِ الْكَمِّيَّةُ الصِّحِّيَّةُ الْمَسْمُوحَةُ بِتَنَاوُلِهَا مِنْهُ، اور اس روٹی، ہو کی ضمیر خبز کی طرف ہے اور تناولها کی ضمیر کمیہ کی طرف ہے، یاد رکھیے گا، بتناولها، کہ روٹی کی کتنی ایسی مقدار ہے جو ہمارے لیے صحت کے لیے مفید ہے، صحت مند ہے، فائدہ مند ہے، المسموح ہے جس کی اجازت ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، کوئی بھی چیز ہو، آپ اگر زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کم کھا لیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ اسی طرح روٹی کی بھی ایک مقدار ہے، اسی مقدار میں ڈیلی لینی چاہیے، اسی کوانٹیٹی میں اسے لینا چاہیے، اپنی خوراک بنانی چاہیے۔ تو روزانہ کے کیا ضروری مقدار ہے روٹی کی جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ الصحی صحت سے نکلا ہے، جس کو ہائیجین کہتے ہیں، فائدہ مند کہتے ہیں، جو صحت مند ہے ہمارے لیے، جو صحت بخش ہے ہمارے لیے۔ روٹی کی کیا مقدار ہے، کتنی مقدار ہے جو ہمارے لیے، جس کا لینا ہمارے لیے صحت مند ہے اور جس کی ہمارے لیے اجازت۔ لفظی ترجمہ تھوڑا دیکھ لیجئے کہ کیسے ہم
ترجمہ کر رہے ہیں با محاورہ. وکم الکمیت کتنی ایسی مقدار ہے، الصحیہ جو صحت بخش ہے، المسموحہ بتناولها جس کو لینے کی اجازت ہے، یعنی جس مقدار کو کھانے کی لینے کی اجازت ہے، منہ روٹی میں سے، یعنی روٹی کی کتنی مقدار کھانے کی اجازت ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو، جو صحت بخش ہو ہمارے لیے. تناولہ کے لفظ پہ بھی غور کیجئے گا، اس کا کئی استعمال ہے. ایک تناول کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تناول الطعام، تناولت الطعام، انا اتناول الغداء میں ناشتہ کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں. اتناول العشاء میں رات کا کھانا کھا رہا ہوں. اور تناولہ کسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر ہم کو یہ کہنا ہو کہ اس کتاب میں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے تو ہم اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے یتناول هذا الكتاب موضوعات کذا، کہ اس کتاب میں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے پیراگراف میں بڑھیں، ہم نے دو الفاظ یا ایک تعبیر اور ایک لفظ کو مثالوں سے واضح کیا ہے. آئیے ہم تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم نے کہا تھا بالنسبہ، کہ بالنسبہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے، ماذا یعنی عام 2023 بالنسبة لترکیہ، کہ 2023 کا جو سال ہے وہ ترکی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں ترکی کے لیے، ترکی کے تعلق سے، ترکی کی نسبت سے. الیمن اسوأ مکان فی العالم بالنسبة للاطفال، کہ یمن دنیا کا سب سے برا مقام ہے، سب سے بری جگہ ہے بچوں کے تعلق سے، بچوں کے حوالے سے، بچوں کی نسبت سے. یعنی یمن بچوں کے لیے دنیا کا سب سے بدترین ملک ہے. مل جدید بالنسبة للقاحات فیروس کورونا، کورونا وائرس کے انجیکشن کے تعلق سے، ویکسین کے تعلق سے نیا کیا ہے، کیا کوئی اپڈیٹ ہے، کچھ نئی چیزیں ہیں کے تعلق سے، کے بارے میں، کے لیے. تعد ترکیہ مہمتاً بالنسبة لأوروپا، ترکی یورپ کے لیے، یورپ کے تعلق سے، یورپ کی نسبت سے ایک اہم ملک مانا جاتا ہے، اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں کیسے بالنسبت کا استعمال کر رہے ہیں، کے لیے، کے تعلق سے، کے حوالے سے، لیے. اس کا ایک عام، اب جہاں پہ آپ ہر جگہ یہاں پہ دیکھیے، آپ صرف لام سے بھی چلا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں کہ ماذا یعنی عام 2023 لترکیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بالنسبت لترکیہ یہ زیادہ بیٹر ہوگا یہاں پہ استعمال کرنا. دوسرا کیا لفظ تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا، تناولہ کا لفظ ہے. دیکھیے یہ کھانے پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا شرب الماء اثناء تناول الطعام نافع او ضار، کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، تو کھانا کھانے کے لیے. تناولت مباحثات بین قطر والکویت الاستثمار وتعزیز العلاقات، کہ قطر اور کویت کے درمیان جو ڈسکشن ہو رہی ہیں، جو بات چیت چل رہی ہے، جو گفتگو جاری ہے، اس میں انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری اور رشتوں کو مضبوط کرنے پر بات چیت ہوئی، رشتوں کی مضبوطی کے موضوعات پر بحث ہوئی. کل لیا، تناولہ لیا یعنی اس پہ بات آئی، ان موضوعات کو ڈسکس کیا گیا. آگے دیکھیں، خمسۃ کتب فلسفیۃ تناولت اہم اسئلتنا فی الحیات، کہ فلسفہ کی 5 ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے زندگی میں ہمارے اہم سوالوں کو، یا زندگی کے بارے میں، زندگی کے تعلق سے، زندگی کے متعلق ہمارے اہم سوالوں کو موضوع بنایا ہے، ڈسکس کیا ہے، لیا ہے، مطلب موضوع بنایا ہے، اس پہ بات چیت کی ہے. ایک اور مثال لیجئے، کیف تناولت الصحف الہندیۃ العلاقات بین الامارات و اسرائیل، کہ ہندوستانی نیوز پیپرز نے، ہندوستانی میگزینز، جرائد یا نیوز پیپر نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ابھی اثر نو بحال ہوئے ہیں یا ان کو نارملائز کیا گیا ہے، ان کو کیسے لیا ہے، تناولہ کیسے لیا ہے، یعنی اس پہ کیا رائے ان کی ہے، انہوں نے کس طرح سے اس کو چھاپا ہے اور کس طرح سے اس پہ بات کی ہے، گفتگو کی ہے. تو تناولہ آپ نے دیکھا، اگر پارلیمنٹ میں کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں تناول البرلمان موضوع الفقر یا موضوع البطالہ فی هذه الدورہ، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے تناولہ کی اور بالنسبہ کی. اب چلیے ہم آخری پیراگراف دیکھ لیتے ہیں. وعموما يجب ان يضم النظام الغذائي المجموعات المختلفة بشكل متوازن، عام طور سے جنرلی
اوپر ایک سوال کیا ہے. اب جنرلی کہتے ہیں یہ ایک سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی رپورٹ تھی, اس میں سے ہم نے ایک مختصر عبارت لی ہے تو پوری بات نہیں آ پائے گی اس میں, کہ عام طور سے ہمارے جو خوراک کا نظام ہے, ہمارے جو غذائی نظام ہے, کھانے پینے کا جو سسٹم ہے, ضروری ہے کہ اس سسٹم میں, اس نظام میں غذا کی جو مختلف قسمیں ہیں, شکلیں ہیں, ٹائپس ہیں, وہ سب کچھ نہ کچھ ہو. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ بشکل متوازن کا مطلب ہوا لیکن اعتدال سے. یہ نہ ہو کہ کوئی قسم بہت زیادہ کھا لیں, کوئی قسم کسی گروپ سے کم کھائیں, بلکہ ہر گروپ میں سے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو غذا ہے یا جو خوراک کی جو قسمیں ہیں, مختلف قسمیں, روٹی کی الگ قسمیں, چاول کی الگ قسمیں, فروٹ کی الگ قسمیں, اور ہر ایک غذا کی الگ الگ خصوصیات ہیں. کسی میں وٹامن بی پائی جاتی ہیں, کسی میں وٹامن سی, کسی میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں, جو ملک پروڈکٹ ہیں, دودھ والے پروڈکٹ ہیں, اس سے پروٹین ملتا ہے. تو یہ مختلف قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ عام طور سے ضروری ہے کہ ہماری غذا میں ہر گروپ میں سے کچھ نہ کچھ اعتدال کے ساتھ, توازن کے ساتھ شامل ہو. تو یجب ان یضم, ضم یضم یہ فعل ہو گیا, النظام الغذائی یہ فاعل ہو گیا, اور المجموعات المختلفۃ یہ مفعول ہو گیا. مجموعات چونکہ یہ جمع مؤنث سالم سے ملحق ہے, اس وزن پہ ہے, اس لیے حالت نصب میں ہم اس کو جر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے. المجموعات المختلفۃ, مختلفتہ ہی پڑھا جائے گا اس لیے کہ یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے, عبارت واضح ہے. بقیہ اس کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ آپ اگلی سلائیڈ پر دیکھیں گے, وہاں پہ انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. پچھلے ویڈیو کی طرح چلیے ہم چلتے ہیں اپنے ترجمہ کی طرف, اور ایک بار میں جو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے اس کو میں پڑھ دوں گا تاکہ آپ کے لیے تلفظ میں اور پروننسیشن میں آسانی ہو. تو لیجئے یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے, آپ ویڈیو یہاں پر روک کر یہ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ انگریزی میں دیا ہوا ہے, آپ انگریزی میں ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. آئیے ہم اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. From the age of 20 to 50, what we eat and what is the required daily amount of bread. As we age and move from one stage of life to another. Age جو ہے noun بھی ہے اور verb بھی ہے. We are aging, ہماری عمر بڑھ رہی ہے, تو یہاں پہ یہ verb کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. As we age and move from one stage of life to another, there are foods that we should focus on. So what are they? And what are those foods? How do they affect our health? And what about the bread, which is the most popular food in many places in the world? How much of it is a healthy amount to be eaten, to be taken, to be consumed? In general, the diet should include the different groups in a balanced way. بشکل متوازن ان کا ترجمہ in a balanced way, یہ افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو. تو یہ آپ کا ترجمہ ہو گیا, میں نے پڑھ بھی دیا. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو تھوڑا اچھا لگا ہوگا. پہلے کے مقابل میں ایک طرح سے چل رہی تھی, خبروں کا سلسلہ تھا, یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, تو آپ کو اس میں مزہ آیا ہوگا. بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے معرفہ چینل کو, قنات معرفہ لتعلم العربیہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. چلیے پھر ملتے ہیں ہم آپ سے انشاءاللہ جلد ہی اگلے ویڈیو میں ایک نئی عبارت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية, فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية, فيه أحلى الدروس بأساليب